ناظرین، مسلمانوں کی اکثریت کو اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری کا درست علم نہیں ہے، درست معلومات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ واقعات جو اللہ پاک نے مسلمان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ذکر فرمائے ہیں تاکہ مسلمان ان سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی دنیا و آخرت بہتر بنائے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو تو اس کی معلومات نہیں ہے، اس کا ہی علم نہیں ہے، تو تاریخ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ اچھا، جن کو معلومات بھی ہے تو پھر وہ درست معلومات نہیں ہے، وہ ملی جلی سی معلومات ہے، خلط ملط معلومات ہے، جو کہ زیادہ تر جو مسلمانوں کے دشمن لوگ ہیں ان کے ذریعے سے پرووائڈ کی گئی ہیں، یا وہ رائٹرز یا وہ اسپیکر جنہیں درست معلومات نہیں ہے ان کے ذریعے سے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو معلومات مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ سچ بات نہ معلوم ہونے، اویئرنیس نہ ہونے اور درست تاریخ کیا ہے اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم سمجھ رہا ہے۔ انہی حقیقی باتوں میں سے ایک بات فلسطین اور بیت المقدس کی ہے۔ اس حوالے سے قرآن حدیث کے اندر کیا آیا ہے، اور بیت المقدس کی وہ جگہ، وہ بابرکت زمین کہ جو کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں کے لیے محترم ہے، تو یہ جو بابرکت جگہ ہے یہ حقیقت میں ہے کس کی؟ درست دلائل کیا ہے؟ صحیح بات کہتی کیا ہے؟ اور درست دلائل کس طرف جاتے ہیں؟ انہی دلائل کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کے اندر اویئرنیس کی کمی ہے، تو وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر درست معلومات لکھی ہوئی ہیں؟ وہ معلومات جو کہ اتھینٹک ہیں، بالخصوص قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے اس کو کوٹ کیا گیا ہے، وہ معلومات اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا انشاءاللہ تعارف میں آخر میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس سچویشن کے اندر ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بیت المقدس۔ دیکھیں، بیت المقدس جو لفظ ہے اس کو تین طریقے سے پروناؤنس کر سکتے ہیں: بیت المقدس، بیت المقدس اور بیت المقدس، تینوں طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جیسے ابھی جو کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کو اس وقت کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ مسئلہ ہے کیا بھائی، وہ زمین ہے کس کی؟ کچھ مسلمان کہلانے والے یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ زمین چونکہ یہودیوں کی بھی بابرکت جگہ ہے، وہ بھی وہاں رہتے تھے، تو بھائی ان کو بھی رہنا دو، انہیں کی تو زمین آ گئے تو کیا مسئلہ کیا ہے، ان کو رہنے دو۔ تو اس پہ ڈسکس کرنے کے بجائے کچھ لوگ الجھا دیتے ہیں ان باتوں میں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، تو دو کنفیوژن ہے، اس کو دور کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی بیت المقدس درست ہے، یہ بیت المقدس نام، مقدس نام، یہ بھائی کوئی درست نہیں ہے۔ تو جواب اس کا مختصر ہے، اور وہ یہ کہ بھائی آپ کی معلومات میں کمی ہے، اس سے آگے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے معلومات ہی نہ ہونا، یہ نقصان دہ، لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے آدھی معلومات ہونا۔ ایک شخص کتاب پڑھ لے لیکن آدھی پڑھے، اور آدھی کتاب پڑھ کے کہے کہ یہ بات درست ہے، میرے بھائی باقی آدھی بھی پڑھے ہیں، باقی آدھی کتاب میں باقی دو باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو کتابوں کے اندر علماء نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ بتایا ہے، ثابت کیا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بیت المقدس، بیت المقدس اور بیت المقدس تینوں طرح پروناؤنس کر سکتے ہیں، تینوں تلفظ ہیں اس جگہ کے۔ اچھا، بیت المقدس یہ کون سی جگہ ہے، یہ کہاں پر ہے، کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ وہ باؤنڈری وال، وہ احاطہ کے جس میں مسجد اقصی واقع ہے، قبۃ الصخرہ واقع ہے، اسی طرح سائیڈ میں دیوار گریہ واقع ہے، اور مسجد کا جو پورا صحن ہے، تو باؤنڈری وال کے اندر جو پوری جگہ ہے اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور کبھی مسجد اقصی جس شہر میں واقع ہے اس پورے شہر کو بھی بیت المقدس کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ کبھی مسجد اقصی کا جو وہ احاطہ ہے اسے بیت المقدس کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی پورے شہر کو بیت المقدس کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری کنفیوژن کیا ہے؟ دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ یہ آیا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یا نہیں؟ تو اس میں آج کل بڑی کنفیوژن سی چل رہی ہے، پہلے نہیں سننے میں آ رہی کہ جی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، وہ تو خانہ کعبہ ہے، علماء جھوٹ کیوں بتا رہے ہیں اور صحیح معلومات کیوں نہیں دے رہے؟ میرے بھائی، آپ علماء کو آدھا سنو گے، جمعے کے آدھے بیان میں آؤ گے، شروع کا نکل گیا جو بات ہو رہی تھی آخر اینڈ میں آ رہے ہو، تو پھر تو یہی ہوگا نا میرے بھائی۔ یہ بتائیں کہ کب علماء نے بات کہی ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے؟ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس۔ میرے دلائل سے پہلے میں ان کے دلائل پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ پہلا جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اچھا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کتنے عرصے بعد؟ آپ نے فرمایا 40 سال بعد، یعنی مسجد اقصی کی بنیاد 40 سال بعد رکھی گئی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مسلمان شروع سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو خانہ کعبہ جو ہے وہ پہلا قبلہ ہے، تو بالکل خانہ کعبہ پہلا قبلہ ہے اور شروع سے خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ہوتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مسلمان بھی اسلام کے ابتدائی مراحل میں 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو ابتدائی نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ کے ذریعے سے بیت المقدس کی طرف رخ ہو جاتا، یعنی اس سیدھ میں کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ اور کئی روایت سے ثابت ہے کہ جب مدینہ شریف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو پیٹ کرتے اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، جبھی تو پھر قبلہ بدلا گیا۔ قرآن پاک کی جو ابتدا، دوسرے پارے کی جو ابتدا ہے، اس پہ جو 3 آیات ہیں، اللہ کریم سیقول السفہاء سے شروع فرماتا ہے کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے، اس میں بھی اللہ کریم کی حکمت تھی کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کیوں رکھا گیا اور پھر بعد میں تبدیل کیوں کیا گیا۔ پھر تبدیلی کی آیت ہے نا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ مسجد حرام کی طرف فوراً رخ موڑ لیجئے۔ تو آپ دیکھیں خانہ کعبہ کی طرف فوراً رخ موڑوا دیا گیا اور جس مسجد میں واقعہ ہوا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، اور وہ نماز تھی ظہر کی نماز، یعنی اس ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جو ابتداء اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول شریعت محمدی آئی، حضور دین اسلام لے کر آئے، تو اس وقت مسلمان کون سے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو وہی تو بات ہو رہی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، یا شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو ہے نا، جب تک یہ قبلہ بدلا نہیں گیا تو مسلمان جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ تو بات کسی نے نہیں کہی۔ لہذا جب ایک بات کہی نہیں گئی ہے تو غلط بات کو نہ پھیلایا جائے۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ قبلہ اول ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ شریعت محمدی کے بعد جو پہلا قبلہ تھا وہ قبلہ اول یہ والا ہے۔ بہرحال وہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں انا اولا بیت، اس سے بھی کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کا جو شریعت محمدی کا قبلہ اول وہ ہے، ایسا کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں بتایا گیا کہ پہلا گھر یہ بنایا گیا، اس سے پہلا قبلہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ بہرحال یہ تو بات الگ ہے، آپ کو اگر اس کے حوالے سے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو پارہ 2 کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہرحال احادیث اس پہ موجود ہیں۔ بیت المقدس میرے بھائیوں بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ پاک نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی یہاں پر امامت کی ہے، انبیاء کرام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنا خیمہ گاڑا تھا، بی بی مریم علیہ السلام نے یہاں پر عبادت کی ہے، انبیاء کرام کے یہاں پر مزارات ہیں، یعنی بڑے کمال کی اور بڑی مقدس اور بڑی برکت والی جگہ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ اس کے ارد گرد، اس کا گرد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ بہت مقدس جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف سفر کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کی طرف سفر کی اجازت ہے، 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور تیسری ہے مسجد اقصیٰ۔ بلکہ بڑی خوبصورت ایک اور روایت ہے، اس پہ تو کمال ہی کمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمانوں کا ایک گروہ یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کی حفاظت کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک لڑتا رہے گا، اور نقصان پہنچانے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کی حفاظت کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، تو ان کو کوئی شہید نہیں کر سکے گا، ان کا جانی نقصان کوئی نہیں کر سکے گا، ان کی عمارتیں کوئی نہیں گرا سکے گا، ان پہ بم باری کوئی نہیں کر سکے گا، نہیں، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے، اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے کہ ان کے حوصلے کوئی پست نہیں کر سکے گا۔ یہی تو نقصان ہوتا ہے مسلمان کا۔ بھائی شہید ہونا مسلمان کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے، مسلمان تو خود چاہتا ہے شہید ہو، وہ تو شہادت کے لیے لڑتا ہے، جبھی تو 1,000 پہ بھاری ہوتا ہے، وہ جان بچانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ شہید ہونے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔
مسلمان کا یہ نقصان نہیں ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا مال چلا گیا، بلکہ مسلمان تو فخر محسوس کرتا ہے کہ میری جان، میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میرے بچے، میرا سرمایہ اللہ کی راہ میں وہ وقف ہو گیا، اللہ کی راہ کے اندر چلا گیا ہے۔ وہ تو اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر گیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا حوصلہ پست نہ ہو جائے، اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو آج دیکھیں، آج تک مسلمان مسجد حرام، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو قیامت تک اس کی حفاظت کرتی رہے گی، اور بہرحال وہ لڑتی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جگہ حقیقت میں ہے کس کی۔ محترم، یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اچھا بھی، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اچھا بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اچھا بھی، تو یہ حقیقت میں ہے کس کی؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے، چونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کا ہے، لہذا بات ہم یہودیوں کے بارے میں کریں گے اور مسلمانوں کے بارے میں کریں گے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہوں گی، ایک خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، دوسرا مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ اگر خاندان کے اعتبار سے، قبیلہ اور قوم کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ زمین ہے کس کی، تو یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ دیکھیے، اگر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی جگہ کسی کی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ کتنا پرانا اس جگہ پہ رہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کچھ پٹھان لوگ رہتے ہیں اور وہ 5000 سال سے لے رہے ہیں یا 2000 سال سے لے رہے ہیں۔ اب وہاں پہ 1000 سال سے وہاں پہ کچھ پنجابی بھی رہ رہے ہیں، تو وہ جگہ، اب پنجابی کہیں کہ چونکہ 1000 سال سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، مثال دینے کے لیے صرف میں عرض کر رہا ہوں، 1000 سال سے چونکہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، 1000 سال سے، لہٰذا یہ جگہ ہماری ہے۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ 1000 سال سے رہ رہے ہیں تو 2000 سال سے، بلکہ 5000 سال سے یہاں پر پٹھان قوم آباد ہے، یہ جگہ ان کی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ نے ناپنا ہے کہ کون سا خاندان یہاں پہ رہ رہا ہے، تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو میرا بھائی، یہودیوں سے بھی کئی 100 سال پہلے سے اس فلسطین جگہ پر یبوس اور کنعان نامی قبیلہ آباد تھا، اور آج اسی قبیلے کے، اسی خاندان کے عرب لوگ وہاں پر موجود ہیں، انہی کی نسلیں موجود ہیں جو کہ مسلمان عرب کہلاتی ہیں، اور وہی اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہی بات وہ ہے جو کہ یہودیوں کی اپنی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے کہ اس جگہ پر کون سا قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ آباد نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ ابھی بھی ہے، اور یہی ان کی جگہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی جو فلسطین کی زمین ہے جہاں پر اسرائیل آباد ہے، وہاں پر کون سے یہودی آباد ہیں؟ وہ یہودی جو کہ ان کی نسل سے تھے، کہ جو وہاں پر آباد تھے ہمیشہ سے، سال سے وہاں پر آباد تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ زائنزم تحریک سے پہلے جو یہودی تھے وہ مختلف جگہ پر بکھرے ہوئے تھے، اٹلی میں، یورپ کے مختلف ممالک کے اندر، امریکہ میں، فرانس میں، مختلف جگہ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ یہودی ہیں جو مشرک تھے، کوئی آگ کو پوجا کرنے والا تھا، بعد میں یہودی ہو گیا، کوئی بت پرست تھا، بعد میں یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی تھا، بعد میں یہودی ہو گیا، اور ان کی جو نسلیں وہ بھی بالکل ہی الگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں یہ لوگ، امریکہ کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ان جگہوں کے آباد تھے۔ جب صہیونی تنظیم بنی تو انہوں نے پلان کیا کہ یہودیوں کا بھی ایک ملک ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پلان جب کرنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے ایک جگہ چنی کہ یہودیوں کو وہاں رہنا چاہیے۔ اب مختلف جگہ پہ یہودی رہتے تھے، وہاں جانے کے لیے تیاری نہیں، ہم کیوں جائیں، اچھے پہلے ہم سکون سے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری جگہ چنی، وہاں بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا کہ چونکہ وہ مقدس زمین، فلسطین کی مقدس زمین ہے، ہماری مقدس زمین ہے، کتابوں میں، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، چلو ابھی وہاں چلتے ہیں۔ تو یہ سارے یہودی اکٹھے ہو کے وہاں پہ جمع ہو گئے، جبکہ ہسٹری اور تاریخ، درست تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں ہی نہیں، ان کی نسل سے ہی نہیں ہے کہ جو یہودی یہاں پہ آباد تھے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو یورپ کی پیداوار ہیں، جو امریکہ کی پیداوار ہے، جو کہ افریقہ کی پیداوار ہے، وہاں کے لوگ تھے، وہاں سے چند ہزار یہودی اکٹھے ہو کے وہاں پر آ گئے اور کہہ رہے ہیں یہ زمین ہماری زمین ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ ان یہودیوں کا بھانڈا تو ان یہودیوں کے ہی ایک فرقے نے پھوڑا ہے۔ یہودیوں کا بہت بڑا فرقہ ہے، ان میں بہت سارے یہودی ہیں، ویسے تو یہودی ہیں ہی کتنے دنیا میں، تھوڑے سے تو یہودی ہیں، ان تھوڑے میں بہت سارے یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو کہ اس صہیونی تنظیم کے خلاف ہے۔ اسی لیے آج جہاں فلسطین میں مختلف جگہ پہ فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو ان میں کچھ یہودی بھی شامل ہیں، اور یہ وہ یہودی ہیں جنہیں حقیقت کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ جگہ انہی لوگوں کی، خاندانی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی۔ مذہبی اعتبار سے آگے بات کرتے ہیں تو وہ فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو صہیونی طاقت جو کچھ کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ یہودی ہیں لیکن یہ یہودی کے نام پر بھی بہت بڑا دھبا ہے۔ اچھا، یہودی ایک اور بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ ہم مانتے ہیں تو لہٰذا آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور ہم ان کی اولاد میں سے، لہٰذا ہمارے لیے اس مقدس زمین کا وعدہ ہوا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے مقدس زمین ہے، تو لہٰذا یہ ہم چونکہ ان کی اولاد ہیں، ہم اس زمین کے وارث ہیں۔ اب آیا یہ وارث ہیں یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو پہلے جاننا ہوگا۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد
حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک نبی ہوئے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان سے بہت سارے انبیاء کرام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، چونکہ جو یعقوب علیہ السلام تھے یہ فلسطین میں ہوتے تھے اور ان کی جو اولاد تھی وہ فلسطین میں تھی، لیکن پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پھر مصر تشریف لے کے چلے گئے، اور وہاں پر پھر دیگر انبیاء آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون یہ خاص اس فرعون کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، مصر کے بادشاہ کا نام ہوتا تھا لقب، لیکن چونکہ اس زمانے کا جو فرعون تھا اس نے بہت ظلم و ستم کیے تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، تو فرعون ایسا مشہور ہو گیا کہ وہ بادشاہ کا نام ہے، جبکہ یہ لقب ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں جو صدر ہیں، صدر کیا جو بھی صدر بنتا ہے اس کا نام صدر ہوتا ہے، صدر اس سیٹ کا نام ہے، اس عہدے کا نام ہے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کا جو عہدہ تھا اس کا نام وہ فرعون تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے بڑا ظلم و ستم کیا، تو بہرحال پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بڑے لاڈلے لوگ تھے، تو اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، اور ان کے لیے جو ہے نا دریا میں سے راستہ بنا دیا، فرعونی غرق ہو گئے اور یہ بچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ اتنا اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ آگے بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم توریت کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو لہذا پورا اگر سلسلہ دیکھا جائے تو ہم ان کی اولاد میں سے زمین ہماری ہے۔ تو میرے بھائی، اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے باپ کی اتباع کرے، اپنے باپ کی فرما برداری کرے، انبیاء کے طریقہ کار پہ چلے، انبیاء کو فالو کرے، وہ اولاد ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے انبیاء کرام کے طریقے کو اپنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہے، یا مسلمانوں نے اپنایا ہے۔ اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو یہودی یہ وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کے طریقے کو اپنایا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کو ناحق شہید کیا ہے، جس کا تذکرہ بار بار قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ یہ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر انہوں نے تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کو دجال انہوں نے کہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے آ گئے تو اللہ پاک نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے گائے کی پوجا انہوں نے کی، یہاں تک کہ وہ جو میں نے ابھی شروع میں واقعہ کوٹ کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی، پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ تم جو ہے واپس جاؤ بیت المقدس کی طرف، وہ تمہاری زمین ہے، اور وہاں پر جو تم جاؤ گے تو ایسا نہیں کہ تمہیں فری میں وہ زمین مل جائے گی، بلکہ تم نے وہاں پر جا کر وہاں پر قوم عمال کا آباد ہے جو کہ ظالم قوم ہے، ان سے تم نے مقابلہ کرنا ہے اور طاقت کے زور پر اپنی زمین حاصل کرنی ہے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہا جو کہ قرآن مجید میں کوڈ ہوا ہوا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جنگ لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑتے اس قوم سے، ہم کیوں لڑیں جا کے، آپ دونوں جائیں اور آپ دونوں جا کے جنگ لڑیں۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے یہود کہ یہ تو وہ جگہ لینے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، اور آج ٹھیکیدار بنے ہوئے کہ یہ زمین کس کی ہے، جی یہ زمین ہماری ہے۔ تو اللہ پاک ان سے ناراض ہوا، یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ پاک کی، اللہ پاک نے ان پہ بڑا کرم فرمایا، من و سلوہ ان پہ نازل ہوا، کیا کچھ ان کے لیے نہیں ہوا، کئی انبیاء کرام کی ہدایت کے لیے بھیجے، قرآن پاک پڑھیں آپ کو پتہ چلے، لیکن انہوں نے نافرمانی پہ نافرمانی کی۔ آج اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پہ جو ہے دھتکار، ان کے لیے جو ہے ذلت ہے وہ ان پر مار دی، جہاں جاتے ہیں پٹتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پٹتے ہیں۔ آج بھی ذلیل و خوار، آج تک یہ پٹتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پٹ کے اتنے سے رہ گئے، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے یہ کتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ اپنی زمین کو تو لینے کے لیے گئے نہیں، انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا، بھاگ وہاں سے گئے، تو اللہ پاک نے ان کو سزا دیتے ہوئے میدان تیغ کے اندر 40 سال ان کو قید کر دیا سزا کے اندر۔ جبکہ مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کو دین تو ہے ہی دین ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانے بھی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سیدھے راستے کے مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ مسلمان تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا، دیکھیں دین ایک ہی خدا سے آیا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی، کتابوں میں رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ دین بنا دیا، کہ اپنا نام کسی نے یہودی رکھ لیا، کسی نے نصرانی رکھ لیا، کسی نے کیا رکھ لیا، کسی نے کیا رکھ لیا۔ بہرحال دین کی دعوت سب اسلام ہی کی دعوت دیتے آئے ہیں، اور آج مسلمان
جو ہے وہ ان کا نام مسلمان ہے، اور مسلمانوں کا دین دین اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو سچے مسلمان تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آج دیکھیں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے سب سے زیادہ دین ابراہیمی کو لیا ہے اور آپ علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ دیکھیے مزدلفہ کے اندر مسلمان جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، مسلمان لاکھوں کی تعداد میں سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے لاکھوں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اگر ہسٹری میں بتانا چاہوں، پوری بات بیان کرنا چاہوں تو بات طویل ہے، لیکن یہ چند مثالیں ہی کافی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور حقیقی وارث وہ ہیں کہ جنہوں نے دین ابراہیم کو لیا ہے، انبیاء کرام کی فرما برداری کی ہے، وہی وارث ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہے نا، ایک ابو لہب بھی ہے، ایک ابو جہل بھی ہے۔ ابو لہب کتنا خبیث انسان کہ اس کی لعنت ملامت میں اللہ کریم نے قرآن مجید کی پوری صورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہر مسلمان جو ہے وہ نماز میں تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن میں تلاوت کرتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ لعنت ملامت ہو رہی ہوتی ہے۔ ابو جہل ابو الحکم تھا، بڑا ذہین تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آج مسلمان کا بچہ کہتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن مسلمان کا بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ابو جہل ہے۔ تو اگرچہ خونی رشتہ ہے، لیکن چونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں چلا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کیا، وہ چچا ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا ہے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ انہوں نے چونکہ حضور کا طریقہ فالو کیا، خونی رشتہ تو ہے لیکن چونکہ طریقہ فالو کیا، آج ہر مسلمان کے دل میں ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، ان کی رسپیکٹ ہے۔ کتنی زیادہ ان کی رسپیکٹ ہے، کتنی زیادہ ان کی عزت ہے، کیوں؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہے۔ تو اگر مذہبی اعتبار سے میرے بھائی دیکھا جائے تو مسلمان وہ ہیں جنہوں نے دین ابراہیمی کو اپنایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے زمین کا وعدہ ہوا تھا کہ یہ جو مقدس زمین ہے یہ آپ کے وارثوں کو دی جائے گی۔ تو وارث کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو پوری ڈسکشن ابھی ہم نے کی ہے، خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے یا مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کے وارث یہودی نہیں ہے، اس زمین کے وارث مسلمان ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے بھائی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ یہودیوں کی ہے، یہ بھی تو آباد تھے، ان کی مقدس جگہ ہے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے سب سے پہلے اس جگہ کو لیا تھا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے جگہ آزاد کرائی تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر جا کے دیکھا تھا تو عیسائیوں نے گرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کے برآمد میں بتایا کہ یہ اس ٹائپ کی جگہ تھی، یہاں پہ جو ہے نا وہ مسجد ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، گندگی وہاں پہ ڈال رکھی تھی انہوں نے، اور یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمارے بھی مقدس جگہ ہے۔ جھوٹ بتایا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام نے جب اس جگہ کو آزاد کرایا تھا تو مسلمانوں نے ایک خون کا قطرہ نہیں بہایا تھا، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری جگہ پہ آ کے جو گرجا گھر ہے یہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ نے کہا نہیں، کہیں مسلمان بعد میں اس کو مسجد نہ بنا دے۔ پھر آپ نے آگے جا کے دوسری جگہ پہ جا کے آپ نے وہاں پر نماز ادا کی تھی، وہاں پر آج مسجد بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس پورے سال میں 1400 سال میں صرف ایک صدی ایسی گزری ہے کہ یہ جگہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی تو کیسے نکلی؟ مسلمانوں کو اس میں اتنا خون بہایا گیا تھا کہ جو فوجیں تھیں کفار کی، اور کفار کی فوجوں کے جو گھوڑے تھے وہ گھوڑے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ یہ پوری تاریخ اگر بندہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی سچائی کیا ہے اور کفار کی سچائی کیا ہے، مظلوم حقیقت میں کون ہے، ظالم حقیقت میں کون ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کو سمجھیے گا، دیکھیں کفار تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں، نان مسلمز تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان اور یہود کی جنگ ہے، مسلمان اور یہود کا ٹکراؤ ہے، لیکن زبردستی ہمارے جو مسلمان کہلانے والے منافق مسلمان ہیں نا، وہ زبردستی اس بات کو زبردستی گھسیڑنے میں بنے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ذہن میں بٹھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جی عرب اور یہودیوں کی جنگ ہے، یہ تو عربیوں کی جگہ ہے، جیسے تم ترک ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور تو یہ پاکستان اپنے کام سے کام رکھے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عربیوں کا زمین ہے، وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کفار تو یہ نہیں کر رہے، وہ تو اپنے طریقہ کار سے بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ مسلمان اور کفار کی جنگ ہے، یہ مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے۔ دیکھیں امریکہ کے ایک ٹی وی چینل نے، بہت بڑے ٹی وی چینل نے، اس نے اپنے 3 اسکرین کے جو اینکر پرسن تھے ان کو اسکرین سے نکال دیا، سائڈ کر دیا بالکل، جیسی جنگ شروع ہوئی۔ بھائی کیوں نکال دیا بھائی؟ وہ تو یورپ کے رہنے والے ہیں، وہ تو فلسطین کے ہے بھی نہیں، وہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں، وہیں کے کھانے والے ہیں، وہیں کے پینے والے ہیں، آپ کی زبان بولنے والے ہیں، لیکن مسلمان ہونے پہ کیوں نکال دیا؟ وہ بتا رہے ہیں، وہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم اس کو مسلمان اور یہود کی جنگ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بعض لوگ اس کو عرب کی جنگ بتا کر
مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کو بلا وجہ منتشر کر رہے ہیں ان کے خیالات کو کہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، کن چکروں میں لگ گئے ہو، تم اپنی زمین پہ رہو، سکون سے رہو، خوش ہو، ہم خوش رہ رہے ہیں بھائی۔ لیکن مسلمان کو، ہمارے مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوگی، اور ہسٹری جو کہ یہی بات بتا دے کہ مسلمان کا مسئلہ ہے، تو بات تو کریں گے نا، آواز تو اٹھائیں گے اور اس کے حل کی بات کریں گے، اور جہاں تک کوشش رہی تو وہاں تک جد و جہد کر کے اپنے مسلمانوں کا ساتھ بھی دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے مسلمانوں پر کسی طریقے سے ظلم نہ ہو۔ یہ جو میں نے ساری معلومات آپ کو بیان کی ہے یہ انتہائی مختصر معلومات ہے، انتہائی مختصر، اور ہو سکتا ہے کہیں کو یہ جو میری پوری بات ہے یہ صحیح طریقے سے بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو، کیونکہ ان کو آگے پیچھے کے جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے، میں نے شارٹ بہت زیادہ کیا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی خناس کیا ہے، ان کی خناسیت کیا ہے، ان کی خباثت کیا ہے، ان کی کرتوت کیا کیا ہے کہ جو آج اتنے دھتکار دیے گئے ہیں، اس کے لیے آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ دیکھیں آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے عجائب القرآن، عجائب القرآن ما غرائب القرآن، بہت زبردست کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں 1/3 ایک تہائی قرآن پاک نا واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک نے واقعات بیان کیے۔ مسلمانوں سے پچھلی قومیں کون سی تھیں؟ یہودی، عیسائی، یہ دو قومیں تھیں۔ ان کے کون سے اور بھی قومیں تھیں، یہ مشہور دو بڑی قومیں، ان کے کون سے کرتوت تھے، کیا کیا انہوں نے نافرمانی کی، کس طریقے سے انبیاء کو دکھ دیے، اور کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کی کہ اللہ پاک نے ان پہ عذابات نازل فرمائے، اور کیا کچھ ان کو جو ہے نا صلہ ملا، اور کیا کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا، وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر جو کہ قرآن مجید کے اندر کوٹ کی گئی ہیں، اس کتاب میں انتہائی آسان الفاظ کر کے آسان اردو کے اندر یہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ جب آپ اس کتاب کو مطالعہ کر لیں گے نا، یوں سمجھیں کہ آپ نے 1/3 قرآن پاک کو اچھے انداز سے سمجھ لیا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں اللہ کے دین کے، ان مقدس زمینوں کے، انبیاء کرام کے دشمن کون ہیں، اور حقیقت میں ان مقدس زمینوں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ تو پہلا ہمارا جو کرنے والا کام ہے نا، اب آخری باتوں کی طرف پڑھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو بھائی پہلا کام یہ ہے کہ آپ درست معلومات حاصل کریں۔ ہم مسلمانوں کو درست معلومات دیں گے تو میرے بھائی جو بولے گا نا وہ مانتے رہیں گے، یہی ہو رہا ہے۔ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، ایک ویڈیو آئی تو میں نے سنی، تو اس میں طالوت اور جالوت کا بڑا ذکر ہے۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر ویڈیو ڈبل لمبی ہو جائے گی۔ وہ یہ جو میں نے کتاب بتایا نا، اس کو پڑھنا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ طالوت کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، طالوت جالوت کا ذکر پورا واقعہ ہے، اور اسی کتاب کے اندر اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا گیا آسان کر کے۔ تو وہ شخص جو طالوت تھا، جو کہ مسلمانوں کا تھا، داؤد علیہ السلام جس فوج میں تھے، ان کا سپہ سالار تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تو اس شخص نے، بولنے والے نے اپنی ویڈیو میں طالوت کو کن کا بندہ بنایا ہوا؟ یہودیوں کا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں معلومات کا کہ کتنی معلومات اور کتنا علم ہے، کہ درست معلومات کیا تھی، صحیح معلومات کیا ہے، اور کہاں سے کہاں کلابے کہاں سے کہاں ملا دیے، اور وہ جو سننے والا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ تو بات یہ تھی وہ ہے۔ جب آپ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، صحیح اویئرنیس نہیں ہوگی، تو بھائی پھر یہی ہوگا۔ اچھا، دوسرا اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں۔ دیکھیں، یہودیوں کی بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہودیوں کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، ان کے پورے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جن کے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، جو ٹائکون ہیں، وہ اربوں ڈالرز، آپ نیٹ پہ جائیں، مجھے یہاں پورے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت نیٹ پہ کھلے عام موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہودیوں کو کتنے ارب ڈالرز کی امداد ہوتی ہے۔ باقاعدہ ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ اگر آپ دنیا میں جس جگہ یہودی ہیں، آپ بس ہمیں بتائیے، آپ کو اسرائیل میں گھر ہم دلائیں گے، آپ کی کفالت ہم کریں گے، آپ کی حفاظت کا ذمہ ہمارے سر پہ، ہم آپ اوپر سے نظر رکھیں گے، 10 آنکھیں آپ پہ نظر رکھیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ آپ ان کے لیے پوری پوری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، پورا کام ہو رہا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا تو حال ہے کہ مسلمانوں ہی کی اویئرنیس کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہے، 2 چندہ مانگتے بولتے تب مانگنے آ گئے، چندہ مانگتے۔ یہودی عیسائی اربوں ڈالر مانگنے کے لیے شرما نہیں رہے، جمع کرنے کے لیے شرما نہیں رہے، لگانے کے لیے شرما نہیں رہے، وہ جن پر لگا رہے وہ کھاتے ہوئے شرما نہیں رہے۔ لیکن یہاں مسلمان اللہ کے گھر کے لیے، دین مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یہ درست اویئرنیس دینے کے لیے جب مانگتے ہیں تو ان پہ جو ہے طرح سے اس طرح کے الزامات لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پھر مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ آپ خود بتائیں نا، پھر روتے رہے آپ۔ آج اگر آپ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈونیٹ کیجیے۔ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے لیے ان کو ڈونیٹ کیجیے۔ میرے سامنے ایک تنظیم ہے، اس کا نام لے دیتا ہوں، FGRF، دعوت اسلام کا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت زبردست کام۔ اور یہ سمجھیں کہ فلسطین میں پہنچنے والے پہلے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں، کیونکہ دعوت اسلام کا نیٹ ورک پوری دنیا کے اندر ہے نا، ان کے لیے فلسطین میں پہنچنا بہت آسان ہے۔ تو الحمدللہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ بڑے لیول پہ ضرورت ہے خدمت کی، بہت بڑے لیول پہ ضرورت۔ دیکھیں، جو حکمرانوں کا کام ہے حکمران کریں گے نا۔ آپ کہیں گے تلوار لے کے جنگ کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ بھائی میں تلوار لے کے جنگ کرنے کے لیے کیسے نکلوں؟ جن پہ اربوں روپیہ لگا ہے، یہ ان کا کام ہے نا، یہ ہمارا کام ہے۔
جو ان کے پاس طاقت ہے ان کا کام ہے نا، میں ابھی لے کے کہاں جاؤں گا، مجھے ویزا مل جائے گا. یعنی اس بات کو سمجھیے گا، جذباتی فیصلہ نہیں کیا کریں. ہم مسلمان کو اپنے لیول پہ وہ کام کرنا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صحیح معلومات فراہم کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں. اور کیا کر سکتا ہوں؟ ڈونیٹ کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، درست معلومات دیں. مسلمانوں کو حال یہ ہوا مسلمان اپنے ملک میں بیٹھ کے یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے. بھائی یہودی صحیح ہے، لے بھائی یہ بھی تو سب سے بڑی جنگ ہے. بھائی اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانے. اگر صحیح معلومات نہیں، صحیح معلومات لیں، چندہ دیں، چپ رہیں. اور اگر صحیح معلومات ہے تو آپ بتائیں، صحیح بات سمجھائیں. تو FGRF کو ڈونیٹ کیجیے، انشاءاللہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کچھ بات بتائی، غلطی ہو گئی تو اللہ کریم معاف فرمائے، صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.